بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، جون 2023 کا جو امتحان ہوا تھا اسی کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لغت میں درج ذیل شعراء کے تخلص کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی والا، شاد عظیم آبادی، پھر شہریار، عرفان صدیقی اور کلیم عاجز۔ لغت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ پہلے شین آئے گا، اس کے بعد سے عین، پھر جو ہے کاف۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ ریختہ گویاں کس کی تالیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا فتح علی گردیزی۔ تذکرہ ریختہ گویاں فتح علی گردیزی کی تالیف ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ پہلا ہے، ابن بطوطہ کے تعقب میں ابن انشا کا سفرنامہ ہے، تو یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ کندن کنہیا لال کپور کا خاکہ ہے، نہیں، یہ غلط ہوگا۔ اور سی والا، چند ہم عصر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے، تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو یعنی اس کا آنسر ہو جائے گا اے اور سی۔ ڈی ویسے بھی غلط، ایلیمنیٹ ہو جائے گا۔ غبار خاطر خاکوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب اے اور سی ہو جائے گا۔ پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، یعنی کہ 2۔ اس کا صحیح جواب 2 ہو جائے گا۔ کلیم الدین احمد ہو جائیں گے 1908 سے 1983، احتشام حسین 1912 سے 1972، وزیر آغا 1922 سے 2010، اور گوپی چند نارنگ 11 فروری 1931 سے 2022۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، سرور جہان آبادی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی اور نون میم راشد۔ سرور جہان آبادی کی پیدائش 1873 سے 1910 ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی 1844 سے 1917 ہے۔ اکبر الہ آبادی کی 1846 سے 1921 ہے۔ نون میم راشد کی 1910 سے 1975 ہے۔ تو سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا، یعنی فرسٹ۔ اگلا سوال ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، یعنی کہ سفر نامہ روم و مصر و شام 1894، الفاروق 1898، ابن بطوطہ کے تعقب میں 1974۔ سی والا یعنی 2 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔
اگلا سوال ہے سوال نمبر 7 ہے، لغت میں درج ذیل الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، رقیب، عاشق، فراق، معشوق، یعنی پہلے رے، اس کے بعد عین، پھر فے، اس کے بعد میم۔ ڈی اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا، صحیح آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، شاعر اور ان کے شعری مجموعے کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح اور 2 غلط ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور ڈی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا اے اور ڈی، یعنی فیض احمد فیض کا نقش فریادی، نون میم راشد کا گمان کا ممکن، مخدوم محی الدین کا سرخ سویرا ہے، اور نون میم راشد کا اختر الایمان کا یادیں ہیں۔ اے اور ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دوسرا نمبر، سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیر العجم کی کس جلد میں شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جلد نمبر 4، یعنی جلد 4 میں شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں، جلد 4 میں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 4۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل شعر میں صحیح قافیہ کی نشاندہی کیجیے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، گل نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 2۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ اور ایک دلیل، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے، اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں کردار ہے۔ دلیل یہ ہے کیونکہ اس عہد کے ممتاز مزاح نگاروں کی تخلیقات اودھ پنچ میں شائع ہوئی تھیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فرسٹ، یعنی دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ کس متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مخطوطہ، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ مغربی تصور نقد میں کتھارسس کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ارسطو، دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اقبال اردو کے عظیم شاعر ہیں۔ دلیل یہ ہے کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی۔
تو میرے خیال سے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ اقبال اردو کے عظیم شاعر تو ہیں ہی، اس وجہ سے نہیں ہیں وہ عظیم شاعر کہ وہ فارسی میں شاعری کیے ہیں، اس وجہ سے وہ مشہور یا عظیم شاعر نہیں ہیں کہ انہوں نے فارسی میں شاعری کی ہے۔ تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا نمبر، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے۔ اقبال نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے، لیکن اس وجہ سے وہ مشہور یا عظیم شاعر نہیں ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سوال نمبر 15۔ کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہم وحشی ہیں میں کون سے افسانے شامل ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا لالا گھسیٹا رام، دل کا چراغ، دوسری موت اور اندھے۔ چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ یہ بہت گھسا پیٹا سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا مخمس۔ دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ قاضی عبدالودود کی کتاب غالب بحیثیت محقق، یہ تو صحیح ہے۔ جمیل جالبی پنجاب میں اردو، یہ غلط ہے۔ مولوی عبدالحق اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیائے کرام کا کام، یہ بھی صحیح ہے۔ محمود شیرانی ویسے بھی غلط ہو جائے گا، محمود شیرانی محمد تقی میر کا نہیں ہے، یہ جمیل جالبی کی کتاب ہے محمد تقی میر۔ پنجاب میں اردو یہ محمود شیرانی کی کتاب ہے، یعنی کہ اے اور سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اے اور سی کس میں ہے؟ تو اے اور سی تیسرے نمبر میں ہے، تیسرا والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 18۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے۔ حالی اردو کے اہم سوانح نگار ہیں۔ دلیل ہے کیونکہ انہوں نے حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی جیسی سوانحی کتابیں لکھیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سوال نمبر 19۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں، ایک دعویٰ اور ایک دلیل۔ دعویٰ یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز فکشن نگار ہیں۔ دلیل ہے کیونکہ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا فرسٹ، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز فکشن نگار ہیں، لیکن دلیل اس وجہ سے وہ اردو کے ممتاز فکشن نگار نہیں ہیں کہ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے۔ حالانکہ ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے مشہور نہیں ہیں، گیان پیٹھ ایوارڈ ملنے کی وجہ سے وہ فکشن نگار نہیں ہیں، اردو کے ممتاز فکشن نگار نہیں ہیں۔ تو یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دعویٰ صحیح اور دلیل غلط۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔
نذیر اکبر آبادی کا شعر کی طرف خطاب، خواجہ الطاف حسین حالی کا شہر آشوب، پنڈت برج نارائن چکبست کا خاک ہند، علامہ اقبال کا لالۂ صحرائے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی اور ڈی، یعنی پنڈت برج نارائن چکبست کا ہو جائے گا نظم خاک ہند، علامہ اقبال کا نظم لالۂ صحرائے۔ اے اور بی میں دیکھتے ہیں اس کا کیا صحیح ہوگا۔ تو نذیر اکبر آبادی کا ہو جائے گا شہر آشوب، اور خواجہ الطاف حسین حالی کا ہو جائے گا شعر کی طرف خطاب۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 21 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں اور 2 غلط، بتائیں آپ سب کمنٹ باکس میں اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا نمبر، یعنی بی اور سی۔ عشق سے طبیعت نے زست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا، یا درد بے دوا پایا، دونوں ہو جاتا ہے۔ سی میں ہو جائے گا دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالائے نارسا پایا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔ درج ذیل شعر کس مرثیے سے لیا گیا ہے؟ کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرثیہ عارف، تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہ بھی غالب کا مرثیہ ہے جو غالب نے عارف کے اوپر لکھا تھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف۔ غزل کی حیت کس صنف سخن سے مطابقت رکھتی ہے؟ یہ بھی سوال بہت بار پوچھا گیا ہے۔ دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قصیدہ۔ سوال نمبر 24 ہے، کس نے اپنے مثنوی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کہانی میں اپنی عمر صرف کر دی، تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا میر حسن۔ فرسٹ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 25 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حالی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس طرح کا سوال میرے خیال سے پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا ہے، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جمیل جالبی، تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 26 کی طرف۔ شاعری میں سادگی، اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ یہ بھی گھسا پٹا سوال ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الطاف حسین حالی، انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہو گئی کہ
پنہا ہو گئے۔ اس شعر میں کون سی صنعت لائی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا حسن تعلیل۔ صنعت سے بھی بہت سوال پوچھے جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 28 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا، یعنی تیسرا نمبر۔ محمد حسین آزاد 1830 سے 1910، الطاف حسین حالی 1837 سے 1914، شبلی نعمانی 1857 سے 1914، مولوی عبدالحق 1870 سے 1961۔ سوال نمبر 29 ہے، اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوا؟ یہ بھی بہت گھسا پٹا سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا موازنہ انیس و دبیر۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی ساقی نامہ سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 31۔ سنسکرت شعریات میں دھونی کے نظریے کے لیے ان میں سے کس نقاد کو شہرت ملی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فرسٹ، آنند وردھن۔ سوال نمبر 32 ہے، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی کلیم الدین احمد۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف۔ فوٹوگرافر کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر۔ تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، فوٹوگرافر قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 34 کی طرف۔ ذیل میں افسانوں اور ان کے کرداروں کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا نمبر۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا نمبر، یعنی ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ہو جائے گا بتن سنگھ، اور بی کا ہو جائے گا چوتھا، یعنی اپنے دکھ مجھے دے دو کا کردار ہو جائے گا اندو۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا بتن سنگھ، اور میاں لکشمی پل کا ہو جائے گا سی والا کا فرسٹ، شانتا بائی، اور گلی ڈنڈا کا ہو جائے گا گیا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 35 کی طرف۔
یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفا مرابا حسرت و یاس۔ یہ شعر کس کی نظم سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اکبر الہ آبادی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا اکبر الہ آبادی۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف۔ لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی، کس تصنیف کے آغاز میں یہ شعر درج ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا امراؤ جان ادا۔ فور اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 37 ہے، ایمرجنسی کے پس منظر میں کون سا ڈرامہ لکھا گیا؟ یہ بھی گھسا پیٹا سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈرامہ ضحاک۔ محمد حسین کا داخل نصاب ڈرامہ ضحاک۔ سوال نمبر 38 ہے، ناول اور ناول نگار کے اعتبار سے دو زمرے صحیح اور دو غلط۔ بازار حسن کرشن چندر کا ناول، یہ غلط ہے، یہ منشی پریم چند کا ہے۔ گردش رنگ چمن یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ناول ہے، یعنی بی سی صحیح ہو جائے گا اور ڈی ایلیمنیٹ ہو جائے گا، یعنی علی پور کا ایلی اس میں چغتائی کا نہیں، بلکہ علی پور کا ایلی جو ہے وہ ممتاز مفتی کا ناول ہے۔ علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کا ناول ہے، اور بازار حسن منشی پریم چند کا ناول ہے، یعنی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی اور سی، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 39 کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط۔ میر امن کلکتے کے رہنے والے تھے، تو نہیں، میر امن کلکتہ کے رہنے والے نہیں تھے، میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ بی والا، فسانہ عجاب میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے، یہ بات درست ہے۔ سلور کنگ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اندر صبا داستان کی کتابیں نہیں، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ بی اور سی اس کا صحیح جواب ہوگا، تو بی اور سی دوسرے میں ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 40 کی طرف۔ ناقد اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہو جائے گا یادگار غالب، علامہ شبلی نعمانی کا موازنہ انیس و دبیر، گوپی چند نارنگ کا اسلوبیات میر، اور احتشام حسین کا روایت اور بغاوت، یعنی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 41 کی طرف۔ نباتات کیا ہے یہ؟ فضات، فتوحات اور بخارات جیسے قوافی علامہ اقبال کی کس نظم میں استعمال ہوئے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا لینن خدا کے حضور میں، دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 42 ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی ہندوستانی لسانیات ہو جائے گا، ایک سیکنڈ،
اس کا صحیح جواب چوتھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہندوستانی لسان ہو جائے گا محی الدین قادری زور کا یہ کتاب ہے۔ داستان زبان اردو کا ہو جائے گا شوکت سبزواری۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ سید احتشام حسین کا کتاب ہو جائے گا۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کا یہ کتاب ہو جائے گا، یعنی ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 43 کے طرف۔ سن وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 4، یعنی ڈی۔ منشی پریم چند 1880 سے 1936، کرشن چندر کی پیدائش 1914 سے 1977، عصمت چغتائی کا ہو جائے گا 1915 سے 1991، اور قرۃ العین حیدر کا ہو جائے گا 1927 سے 2007، یعنی ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 44 کی طرف۔ ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں۔ 19ویں صدی کی دو داستانی مثنویاں سحر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہوئیں۔ سحر البیان اسم با مسمى نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے۔ سحر البیان اسم با مسمى ہے تو یہ غلط ہو جائے گا بی والا۔ اے والا میرے خیال سے صحیح لگ رہا ہے، اور سی والا ہے گلزار نسیم دہلی کی مشہور مثنویوں میں نہایت اہم ہے تو یہ بھی بات غلط ہے۔ گلزار نسیم لکھنوی کی مثنویوں میں اہم ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا سی والا بھی۔ ڈی میں نجم النساء مثنوی سحر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار، تو یہ ڈی اور اے صحیح ہو جائے گا۔ اے اور ڈی تیسرے نمبر میں ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 45 کی طرف۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہجر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ شعر کس نظم کا حصہ ہے؟ کس کی نظم کا حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب میرے خیال سے علامہ اقبال، اس کا صحیح جواب علامہ اقبال ہی ہو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 46 کے طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ اے اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، اردو تنقید پر ایک نظر، تخلیقی عمل، یہ غلط ہو جائے گا۔ تخلیقی عمل تو وزیر آغا کا ہے، اور اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، یہ اردو تنقید پر ایک نظر، یہ کلیم الدین احمد کا ہے۔ تو یہ اس کا غلط ہو جائے گا، یعنی اے جس میں ہوگا وہ غلط ہو جائے گا، یہ بھی آپشن غلط ہو جائے گا۔ باقی میں دیکھتے ہیں عکس اور آئینے اعتبار نظر افکار و مسائل، یہ ٹھیک ہے بی والا، یہ احتشام حسین کی تصانیف ہیں۔ بی جس میں ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، بی اس میں ہے، بی اس میں ہے، یہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا۔
بی سی ہوگا یا بی ڈی ہوگا. بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے. ادب اور انقلاب، سراج و منہاج، ادب اور نظریہ، میرے خیال سے یہ بھی غلط ہی لگ رہا ہے. نقوش و افکار، ادب اور زندگی، تاریخ جمل، یہ مجنوں گورکھپوری کی تصانیف ہیں. یعنی اس کا صحیح جواب ہوگا بی اور ڈی. بی اور ڈی. بی اور ڈی کس میں ہے؟ تو 4 میں ہے. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 4. بڑھتے ہیں سوال نمبر 47 کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، یہ میر کا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ میر کا ہے. اسباب لٹا راہ یا ہر سفری کا، یہ جگر کا نہیں ہے، یہ تو غلط ہو ہی جائے گا. سی والا ہو جائے گا عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آ سکا، یہ بھی غلط ہے میرے خیال سے. عہدے سے مدح ناز کے باز نہ آ سکا، یہ غالب کا ہے، یہ حضرت کا نہیں ہے، غالب کا. تو میر یعنی اے، اس کا صحیح جواب ہوگا اے اور ڈی. بڑھتے ہیں سوال نمبر 48 کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. پہلا، فن داستان گوئی اردو شاعری پر ایک نظر، عملی تنقید، یہ صحیح لگ رہا ہے، یہ کلیم الدین احمد کی تصانیف ہیں. یعنی اے جس میں ہے وہ ٹھیک ہے، باقی جو اس تیسرے میں اے نہیں ہے وہ غلط ہو جائے گا، ایلیمنیٹ کر دیں گے اس کو. چوتھے میں بھی اے نہیں ہے تو اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں. بچہ اے اور ڈی اور اے اور بی، تو اس میں سے دیکھتے ہیں کون سا درست ہے. اے تو ٹھیک ہے. تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، ذوق، ادب اور شعور، یہ بھی ٹھیک ہے. تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، ذوق، ادب اور شعور، یہ سید احتشام حسین کی تصانیف ہیں. تو اے اور بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی دوسرا نمبر. بڑھتے ہیں سوال نمبر 49 کے طرف. تحریک و رجحان اور اس سے وابستہ شخص کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا 4، یعنی جدیدیت شمس الرحمن فاروقی ہو جائے گا، اور علی گڑھ تحریک مولوی سمیع اللہ ہو جائے گا. رومانی تحریک اختر شیرانی ہو جائے گا. ترقی پسند تحریک یہ مخدوم محی الدین ہو جائے گا. بڑھتے ہیں سوال نمبر 50 کے طرف. کتاب العمدہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی گھسا پٹا سوال ہے، یہ بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے سوال. اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی ابن رشیق. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ 50 سوالات جو ہے کل کریں گے ہم سب. تب تک کے لیے خدا حافظ.